اصحابہ اجمعین اما بعد۔ امام نسائی رحمہ اللہ اور بعض دیگر محدثین نے اپنی کتب احادیث میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے آخر میں، فرض نمازوں کے پیچھے ہمیشہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ اس حدیث میں بہت عظیم خوشخبری ہے اور جنت میں جانے کا ایک بڑا آسان نسخہ اور وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ جو آیت الکرسی ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ انہوں نے پھر غور کر کے عرض کی، اللہ کے رسول، میرا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی چھاتی پر، سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے انہیں شابش دی اور انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اور اگر آپ غور کریں اس میں 10 جملے ہیں اور ہر جملہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے۔ پوری آیت الکرسی توحید ہے، توحید ربوبیت کا اس میں بیان ہے۔ اللہ کی توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید کی تینوں قسمیں اس آیت الکرسی کے اندر موجود ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کا اسم اعظم آیا ہے۔ ایک سورہ بقرہ ہے، ایک سورہ آل عمران ہے اور ایک سورہ طٰہٰ ہے۔ فرمایا ان 3 صورتوں میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ، ان تینوں میں اللہ کا اسم اعظم آیا ہے۔ حدیث کے راوی ابو عبد الرحمن القاسم کہتے ہیں میں نے پھر غور کرنا شروع کیا کہ وہ اللہ کا اسم اعظم کون سا ہے۔ سورہ بقرہ میں غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ آیت الکرسی پہ ہے، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران پہ غور کیا تو وہ اس کے بالکل شروع میں ہی الف لام میم اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم۔ سورہ طٰہٰ پڑھتا رہا، اس پہ غور کرتے کرتے آخر کے قریب پہنچا تو وہاں مجھے الفاظ ملے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ جب اس کے واسطے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو اللہ رب العزت وہ اس سوال کا جواب ضرور دیتا ہے، اور جو دعا کی جائے اس کے حوالے سے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو آیت الکرسی بڑی عظیم آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نمازوں کے پیچھے اس کا پڑھنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہتی ہے۔ آیت الکرسی، اور لیکن یاد رکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آیت الکرسی عقیدہ توحید پر مشتمل ہے، توحید کی تمام اقسام ہیں۔ تو صرف اس آیت الکرسی کا پڑھنا ہی مقصد نہیں ہے کہ پڑھ لی جائے، عقیدہ و عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان آیت الکرسی پڑھتا رہے، اس کی مالا جپتا رہے، لیکن اس کا عقیدہ اس کے خلاف ہو، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اس کے اقوال میں، اس کے افعال و اعمال یا اس کے رویوں میں شرک کی غلاظت یا اس کی بدبو پائی جاتی ہو، اور وہ سمجھے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایسا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی وظائف قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو جنت مل سکتی ہے، ان تمام وظائف پہ آپ غور کر لیں،
اور مختلف دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان پر غور کر لیں. تمام دعائیں اور تقریباً تمام وظیفے اللہ کی توحید پر مشتمل ہیں. سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں جسے لوگ آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. توحید ہے اس کے اندر. بیمار کا حال پوچھنے جاتے ہیں، اس کا حال پوچھنے جائیں تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعا بتائی ہے اس کی خیریت پوچھنے کے دوران جو اس کے لیے کی جائے گی اس پہ غور کر لیں. اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک. توحید ہے اس کے اندر. تو آیت الکرسی بھی اول سے آخر تک توحید پر مشتمل ہے. پڑھتا رہے انسان لیکن وہ شرک کی غلاظتوں میں گرا ہوا ہے، پڑھتا رہے اور توحید کی حقیقت کا علم نہ ہو تو یہ پڑھنا نفع نہیں دے گا. پڑھے بھی اس کے مفہوم و معنی پہ غور کرے اور اپنا عقیدہ و عمل بھی اس کے مطابق بنائے، پھر فائدہ دے گی. اور آیت الکرسی کے مزید فضائل و فوائد بھی معلوم ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں. یعنی یہ تو ہو گیا نا کہ فرض نمازوں کے بعد پڑھنی ہے. علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلوغ المرام کی شرح میں کہ فرض نمازوں کے پیچھے پڑھنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ کہ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ لے نماز کے اندر ہی. اگر سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے دوران ہی پڑھے تو یہ بطور دعا ہو جائے گی. آیت الکرسی ایک دعا کے طور پر پڑھی جائے گی. اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جب دیگر وظائف کرتا ہے انسان تب پڑھ لے. اور ان کا کہنا ہے کہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. حدیث کے الفاظ میں بھی اس کی گنجائش نظر آتی ہے. دبر کل صلاۃ مکتوبۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نمازوں فرض نمازوں کے پیچھے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے جب انسان دعائیں پڑھتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی اور دیگر دعائیں انسان پڑھتا ہے نمازی، اس وقت آیت الکرسی بھی پڑھ لے، یہ دعا بن جائے گی. اور اگر سلام پھیرنے کے بعد پڑھے گا تو پھر یہ ایک ذکر اور ایک وظیفہ بن جائے گا. تو آیت الکرسی کا ایک تو یہ فائدہ ہو گیا نا کہ فرض نمازوں کے پیچھے پڑھے گا تو جنت جانے کا بس ایک راستہ کھل جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس کے فوائد میں صبح و شام اگر انسان پڑھتا ہے، صبح پڑھ لے تو شام تک، شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کی جان، اس کے مال، عزت و آبرو، گھر بار کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں روایات موجود ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی آیت الکرسی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس احادیث میں اس کی تعداد کا ذکر بھی نہیں آیا تو کم از کم ایک دفعہ تو پڑھے گا انسان. اگر تعداد بڑھا کے پڑھنا چاہے تو جتنا زیادہ، جس قدر کثرت سے انسان یہ آیت الکرسی پڑھے گا اسی قدر اسے نفع زیادہ حاصل ہوگا. لیکن ایک خاص بات یہ جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اختصار سے، اس کے معنی و مفہوم پر غور ضرور کرے انسان. ترجمہ ضرور پڑھے. ترجمہ پڑھ کے سمجھ کے جب انسان پڑھے گا پھر اس کا عقیدہ، اس کا یقین اور زیادہ پختہ ہوگا. تو اللہ سے ہم آج کی اس نشست کے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے لیے بھی جنت کے راستے آسان بنا دے. اگرچہ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جب اللہ نے بنائی تھی تو لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں آتا ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مشکلات، تکلیفوں، مصیبتوں کے ساتھ گھیر لیا، باڑیں لگا دی. تو فرشتوں نے دیکھ کر کہا تھا یا اللہ جتنی یہ باڑیں اس کے گرد لگ گئی ہیں لگتا ہے بندے تھوڑے اس میں آئیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ کام مشکل ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے اندر ہے کہ اے معاذ تم نے جنت میں جانے کے حوالے سے جو سوال کیا ہے لقد سألت عن عظیم، بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان بھی بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. آیت الکرسی پر عمل اور عقیدہ اور اس کی قرأت بطور وظیفہ اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.